السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج کل میڈیا میں دارالعلوم کا جو فتویٰ ہے غزوہ ہند پر، وہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے کہ دارالعلوم نے غزوہ ہند کے متعلق فتویٰ دیا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے وہ آپ ابھی جو ہے مفتی یاسر ندیم الواجدی کے بیان سے جان جائیں گے۔ تو آپ پہلے ان کی ویڈیو کو دیکھیے کہ غزوہ ہند کے متعلق ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے یا پھر کیا ہے اس کی حقیقت، ساری باتیں تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب بتائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ ایک چیز کا اور میں اضافہ کرنا چاہوں گا جو اس وقت ٹرینڈ میں ہے اور یہ انڈین کانٹیکس میں ہے اور پاکستان سے بھی اس کا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے انڈیا میں جس کو ایک سرکاری کمیشن کا ذمہ دار بھی بنایا گیا ہے، اور ٹویٹر پر میں نے کئی مرتبہ اس کو کہا اور اس سے بات بھی ہوئی، یعنی اس نے جواب بھی دیا کہ بھئی آ کر اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لیکن ایک اہم چیز جو حال ہی فی الحال میں ہوئی وہ یہ کہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر ایک مستفتی نے آج سے 15 سال پہلے ایک شخص نے سوال پوچھا تھا غزوہ ہند کی حدیث کے تعلق سے کہ کیا اس طرح کی کوئی حدیث ملتی ہے، جس پر دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء نے جواب دیا اور کہا کہ جی ہاں، سنن نسائی میں ایک حدیث ملتی ہے، بس اتنا ہی ہے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ کیا حدیث موجود ہے، جواب یہ ہے کہ جی موجود ہے۔ تو اب اس شخص نے چونکہ یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ وہ مدارس کو پریشان کرے، اور انفارچونیٹلی ایک قانونی پوزیشن کے اوپر بٹھایا گیا ہے اسی مقصد سے، تو اس نے نوٹس بھیجا کہ بھئی آپ جواب دیں، آپ تو انڈیا میں بیٹھ کر غزوہ ہند کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ملک مخالف جذبات کو ابھار رہے ہیں۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ حدیث کا اگر کوئی آدمی سوال حدیث کے تعلق سے کرے گا کہ کیا اس طرح کی حدیث ہے، تو جواب یہی ہوگا کہ حدیث موجود ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص آ کر یہ سوال کرے کہ کیا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ یہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے، اور جواب یہ دیا جائے کہ جی موجود ہے، اور سننے والے یہ نتیجہ نکال لیں چونکہ قرآن میں موجود ہے، جواب دینے والا یہ جواب دے رہا ہے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسلمان مشرکوں کو قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ جو نتیجہ نکالا ہے یہ اپنی مرضی کا نتیجہ ہے، کیونکہ آیت کا جو ایک سیاق و سباق ہے، آیت کا جو مفہوم ہے وہ بالکل الگ ہے، اور نتیجہ آپ اپنی مرضی کا نکال کر اس کو اپنے ایک خاص ورلڈ ویو اور خاص منظر نامے میں آپ اس کو فٹ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی غزوہ ہند کے تعلق سے بھی ہے۔ تو جہاں تک حدیثوں کا تعلق ہے، میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا چونکہ یہ ایک پیورلی ایکیڈیمک سیٹ اپ نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ احادیث ملتی ہیں، اور بعض حضرات کی طرف سے یہ جو کوشش کی جا رہی ہے خصوصاً انڈیا میں کہ نہیں جی یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایسا نہیں، یہ غلط ہے۔ حدیثیں اگرچہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، لیکن ہمارے یہاں اصول حدیث میں ایک نقطہ نظر ملتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں تعدد طرق، یعنی ملٹیپل چینز آف ٹرانسمیشن۔ ایک روایت، ایک نریشن اگر ملٹیپل چینز آف ٹرانسمیشن سے ہو کر ہم تک پہنچے، اور مان لیجئے ہر ایک چین آف ٹرانسمیشن میں کچھ نہ کچھ ویکنس ہو، کچھ نہ کچھ کمزوری ہو، تو یہ سب مل کر مضبوط ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ ایک برانچ لیں، ایک ٹہنی لیں کسی درخت کی، تو بہت آسانی کے ساتھ اس ٹہنی کو توڑا جا سکتا ہے اگر وہ پتلی سی ہے، لیکن اگر آپ پتلی پتلی ٹہنیوں کو ایک جگہ کر دیں اور اس کے بعد ان سب کو ایک ساتھ توڑنے کی کوشش کریں تو یہ ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک سے دوسرے کو قوت مل گئی۔ بالکل ایسا ہی یہ چین آف ٹرانسمیشن کا بھی اصول ہے۔ تو اگر آپ پیورلی اصول حدیث کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان احادیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ غزوہ ہند کے تعلق سے میری ایک ویڈیو ہے، اور جس وقت یہ ویڈیو بنی تھی اس وقت اہل پاکستان کو بہت ناگوار گزرا تھا یہ واقعہ، اور غالباً یہ 4 سال ہو گئے اس ویڈیو کو۔ اروین سہرن ایک صاحب نیوزی لینڈ میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ میرا انٹرویو ہوا تھا غزوہ ہند کے تعلق سے، اور میں نے یہ ثابت کیا تھا، بلکہ پاکستان کے اس وقت کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے یہ ثابت کیا تھا کہ اکثریت کی محدثین میں، اور جو لوگ ان موضوعات سے دلچسپی رکھتے ہیں، علامات قیامت وغیرہ، ان کی رائے کے مطابق جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا حملہ ہوا تھا سندھ پر، تو اس وقت یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے یہ پوری ہو چکی ہے، یعنی سن 711 ہجری میں۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ بلکہ ہجری میں نہیں، یہ اس میں عیسوی میں، تو آج سے اگر کوئی چیز 1350 1400 سال پہلے ہوئی ہے تو آج اس کے اوپر رونا کیسا؟ تو اب یہ جو ہوا یہ کہ پاکستان میں کچھ افراد ایسے ہیں جن کا میں نے اس ویڈیو میں بھی نام لیا ہے کہ جنہوں نے اس حدیث کو کچھ اس انداز سے پیش کیا اپنی
یعنی اس خاص خیال رکھنے والے افراد کے خون کو گرمانے کے لیے کہ بھئی دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیشن گوئی کر رکھی ہے، لہٰذا بس اب دشمن کا جو وقت ہے وہ قریب آیا چاہتا ہے، اس طرح کا جو ہے خیال پیش کیا گیا، اور اس حدیث کو اتنا پیش کیا گیا اس طریقے سے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر، خصوصاً پاکستانی کانٹیکسٹ میں، کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آنے لگا گویا کہ یہ حدیث متواتر قرآن کریم کے برابر ہے۔ حالانکہ یہ چیز غلط ہے، ہمیں ہر چیز کو یعنی نیوٹرل ہو کر دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہمارا ایک خاص ورلڈ ویو ہے، ہم ایک خاص پس منظر رکھتے ہیں، ہمارا ایک خاص نقطہ نظر ہے، تو اس نقطہ نظر سے ملتی جلتی ہمیں کوئی بات ملی ہم اس کو اچک لے جائیں اور اس کو پھر ہم پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کریں، یہ چیز غلط ہے۔ جو حدیث موجود ہے ہم اس کی جس طریقے سے اس حدیث کو نکار دینا اور اس کو یہ کہنا کہ یہ حدیث درست نہیں ہے، ایک خاص قسم کی ذہنیت کو کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ ذہنیت آپ کو انڈیا میں کچھ لوگوں میں ملے گی۔ ایسے ہی اس حدیث کو متواتر مان لینا یا قرآن کے درجے پر مان لینا اور اس بات کو قطعی طور پر کہنا کہ نہیں یہ واقعہ ہوا نہیں بلکہ آئندہ ہوگا، یہ بھی ایک خاص پس منظر کی عکاسی کرتی ہے، اور یہ بھی پھر ایک پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ آپ کا جو درمیانی رویہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث موجود ہے، حدیث کا درجہ حسن کا ہے، چونکہ ملٹیپل چینز آف ٹرانسمیشن جس کو ہم متابعات کہتے ہیں، تعدد طرق کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس حدیث کا درجہ حسن ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ یہ واقعہ آگے ہوگا یا یہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے، اس تعلق سے اکثریت کی رائے یہ ہے کہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے، اور اگر نہیں ہوا تو بھائی یعنی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ آگے ہوگا یا نہیں، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ واقعہ پہلے ہو چکا، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جو محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے سندھ کے اوپر حملہ کیا تھا۔ تو ہمیں اس تناظر میں اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اب یہ کہ محمد بن قاسم نے کیوں حملہ کیا تھا، اس کے اوپر بھی میری ایک ویڈیو ہے کہ وہ کیا اسباب تھے کہ راجہ داہر کہ جس نے ٹیررسٹ اور دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی تھی، تو اس کے اوپر خلافت بنو امیہ نے کیوں کارروائی کی تھی۔ تو یہ پوری ایک ویڈیو میری اس موجود ہے تاریخی تناظر میں، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستانی احباب کو اتنا برا اس لیے لگا کیونکہ یہ جو ان کے ذہنوں میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ کچھ لوگوں کی جو خصوصاً ہمارے کیا نام ہے ان کا، اوریا مقبول جان، ان کے یعنی مستقل دیکھنے والے ہیں، ان کے پرماننٹ ویورز ہیں، ان کو بڑا برا لگا کہ بھائی اوریا صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ بس اب 2 سال میں کیس نمٹنے والا ہے، غزوہ ہند ہونے والا ہے۔ تو یہ چیز پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ میں دونوں طرح کے پروپیگنڈے کو مسترد کرتا ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ احادیث کا انکار محض اس بنیاد پر نہیں کیا جانا چاہیے کہ دباؤ بہت ہے، دباؤ ہے تو آپ اس کو اسی طریقے سے پریزنٹ کریں جیسا وہ ہے۔ حدیثوں کا آپ اس طریقے سے انکار نہیں کر سکتے، اصول حدیث کو آپ مسترد نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے کسی حسن حدیث کو آپ اس درجے پر نہیں لے جا سکتے گویا کہ وہ درجہ تواتر کا ہو، اور نہیں آپ یہ کہہ سکتے کہ ہر حال میں یہ واقعہ آگے ہونا ہے اور اس طریقے سے ہونا ہے۔ اس کا علم نہ کسی ولی کو دیا گیا، نہ کسی صحابی کو دیا گیا، اور نہ ہی کسی محدث اور فقیہ کو دیا گیا۔ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ موسٹ لائکلی یہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی 2 مرتبہ یہ بات رکھی ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں، اور اس کے تعلق سے چونکہ غزوہ ہند کی بحث اس وقت انڈیا میں بڑی سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈنگ میں ہے، تو اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ غزوہ ہند واقع ہو چکی ہے۔ بعض علماء یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ غزوہ ہند ہونے والی ہے۔ تو ساری وضاحت مفتی صاحب نے کر دی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا تھا یہ بھی مفتی صاحب نے بتلا دی۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، خدا حافظ۔